أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है जिसने हमें बेहतरीन उम्मत बनाया है, बेहतरीन नबी की बेहतरीन उम्मत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ात, तस्बीहात, तकबीरात, तहलीलात के तराने गाने चाहिए। दरूद व सलाम उस हादी नबी पर जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात के लिए सय्यदुल मुरसलीन, कायदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस किया है। जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार खूबियों से नवाज रखा है।
کہا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 4 مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ کا نام مبارک ذکر کیا ہے۔ کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی والشمس کی آواز آتی ہے، کبھی والضحیٰ کے چہرے کے انوار بیان کیے جاتے ہیں۔ اے رسول اکرم تمہاری زلفوں کا ذکر بھی قرآن کرے۔ ایسا پیارا رسول دیا جس کے رہنے کی جگہ کا ذکر بھی اللہ قرآن میں کرے۔ لا اقسم بہذا البلد کی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس نبی کو الماحی، آپ فرماتے ہیں میں ماحی ہوں، میری وجہ سے اللہ یمحو اللہ بی الکفر، اللہ کفر کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ کتنی پیاری آپ امت ہیں اس نبی کی، اور جس کے آنے سے کفر کے اندھیرے ختم ہو گئے، جس کے آنے سے شرک و بدعت کی جو رسومات تھی وہ ٹوٹ گئی، جس کے آنے سے فرعونیت ختم ہوئی، حقدار کو حق ملا، لوگ امانت دار بنے، لوگ ایماندار بنے، لوگ اہل قرآن بنے، صاحب قرآن کے پاس بیٹھ کر بنے۔ اس پیارے نبی کی پیاری امت کو اللہ نے بڑی خصوصیات سے نوازا ہے۔ تو اپنے شرف کو پہچان تو صحیح، تو اپنے مقام کو جان تو صحیح، تیرا مقام کتنا بڑا ہے، تیری نسبت کتنی بڑی ہے، تیرا تعلق کتنا بڑا ہے، اور کسی کا پاس تو کر، اپنے مقام کو بھلائے بیٹھا ہے۔ تو آج سنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی احیاء سنت میں، تمسک بالقرآن والسنہ میں اگر انسان کامیابی چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بن سکتی ہے، وہ اس بات میں ہے کہ تیری سچی محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے، تیری سچی محبت کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ تیری سیرت میں، تیری صورت میں، تیرے اقوال و افعال میں اگر کوئی کردار نظر آئے تو وہ کردار جناب محمد الرسول اللہ کا نظر آئے۔ کامیابی چاہتے ہو دنیا آخرت کی، تو کامیابی کی ضمانت اللہ نے اس بات میں رکھی ہے، اگر تمہیں اطاعت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، اتباع مصطفیٰ نصیب ہو جائے، تو سمجھ تیری اللہ رب العالمین نے کامیابی رکھی ہے۔ کل قیامت کے دن بھی آئے گا جہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، وہاں تو آنا محمد الرسول اللہ کو، خاتم النبیین کو، قائد المرسلین کو، سید المرسلین کو اپنا سفارشی پائے گا۔ وہ کائنات کا سفارشی، سب سے بڑا سفارشی اس دن سفارش کرے گا جس دن کوئی سفارش نہ کر سکے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورہ احزاب میں بیان فرماتے ہیں، او لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے میرا رسول اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو کاپی کرنا ہے نا کہ کیسے کریں، مثال کے طور پر عبادت کیسے کریں، معاملات کیسے ہونے چاہیے، بولنا کیسے چاہیے، کھانا کیسے چاہیے، چلنا کیسے چاہیے، دنیا میں رہنا کیسے چاہیے، یہ کیسے چاہیے، اس میں کون سا طریقہ چاہیے، وہ طریقہ ہے طریقہ مصطفیٰ، جو سب سے اعلیٰ، مقبول اور اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب طریقہ ہے، جس کو سنت مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تیری ادا میں ادائے مصطفیٰ نظر آئے، تیرے کلام میں کلام مصطفیٰ نظر آئے، تیری سیرت اور صورت میں ادائے مصطفیٰ نظر اور اس کی جھلک نظر آئے، پتہ چلے کہ اس بہترین نبی کا بہترین امتی ہے، جس کو اللہ رب العالمین قرآن میں کہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو فکری طور پر سب سے پہلا پیغام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ ایمان کی فکر کا پیغام ہے، اور سب سے بڑا منصوبہ جو آپ لے کر آئے تھے وہ یہی تھا کہ انسان کا تزکیہ ہو جائے، تصفیہ ہو جائے، انسان کی اصلاح ہو جائے، اس کا ایمان درست ہو جائے، اس کا عقیدہ درست ہو جائے، اس کا کردار درست ہو جائے، اس کے صبح و شام درست ہو جائیں۔ اس درستگی کے لیے کائنات کا نبی مشن لے کے آیا تھا۔ وہ مشن اپنانے کے لیے مجھے اور آپ کو درس دیا کہ کائنات کے لوگوں مشن مصطفیٰ کو اپنا لو، تمہاری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ بیٹھنے والے بیٹھے تھے، سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المرسلین، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیغمبر کی زبان نے تکلم فرمایا۔ طوبیٰ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، لمن رآنی، جس نے میں محمد الرسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق کے رفاقت پر، قربان جاؤں حضرت عمر فاروق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر، قربان جاؤں حضرت عثمان غنی کی شان پر، جن کو صحبت ملی تو جناب محمد الرسول اللہ کی ملی ہے، اور جن کو رشتہ ازدواج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ملی تو سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر اور نصیب کے کیا کہنے، جنہوں نے چہرہ اقدس کی زیارت کی، صبح بھی کی، شام بھی کی، فجر میں کی، ظہر میں کی، عصر اور مغرب اور عشاء میں کی۔ کہا طوبیٰ لمن رآنی، یہ خلفائے راشدین ہیں، یہ صحابہ اکرام ہیں، یہ نبی کے پہلے تلامذہ ہیں، یہ صفا کی یونیورسٹی کے وہ طلباء ہیں جن کو یہ اعزاز اور شرف اللہ نے دیا ہے کہ طوبیٰ لمن رآنی، یہ رسول اکرم کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے، آپ کے چہرے کی زیارت بھی اللہ رب العزت نے اجر سے خالی نہیں رکھی ہے۔ خوشخبری ہے، وہ مقدر والے خوشخبریاں لے گئے، اللہ ان کے نصیب میں کرے۔ وآمن بھی، صرف دیکھنے والے تو ان میں بہت سارا منافقین بھی تھے جنہوں نے رسول اکرم کے چہرے کو دیکھا ہوا تھا، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، لیکن ان کے نصیب میں ایمان نہیں آیا۔ کہا خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جس نے محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، یعنی بچپن سے لے کر حالت یتیمی سے لے کر جوانی دیکھی، جوانی کے بعد نبوت کا دور دیکھا، نبوت کے دور میں مکی دور کو دیکھا، مکی دور کے بعد ہجرت کا دور، مدینہ کی دور کی، رسول اللہ کی فتوحات کو دیکھا ہے، رسول اللہ کی وفات کو دیکھا ہے۔ وآمن بی، اور پھر آپ پر وہ ایمان لائے۔ ایمان، خوشخبری ان کا نصیب ہے، بے ایمان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، ایماندار کے لیے خوشخبری ہے۔ اور رسول اکرم پھر فرماتے ہیں وَطُوبَى لِمَن رَّآ مَن رَّآنِی، اس بندے کے لیے بھی خوش نصیبی، خوش بختی کی علامت ہے جس نے میں محمد الرسول اللہ کو تو نہیں دیکھا لیکن محمد الرسول اللہ کو دیکھنے والوں کو ضرور دیکھا ہے، جنہیں صحابی کی زیارت کا جنہیں شرف حاصل ہوا ہے وہ تابعین کی جماعت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، کیونکہ یہ دور بڑا ہی قیمتی اور اعلیٰ ترین دور تھا۔ وَلِمَن رَّآ مَن رَّآنِی، ابھی یہاں بات ختم نہیں کی تو آپ فرمانے لگے صحابی کے بعد جس نے تابعی کو دیکھا، جس کو صحابی کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا اور صحابی بھی دنیا سے گئے، پھر تابعیوں کا دور شروع ہوا، یہ تبع تابعین کی جماعت آئی ہے۔ انہوں نے نبی کریم کے تیسری صدی میں تابعین کو دیکھا ہے۔ ان تابعین کو دیکھنے والے جو تبع تابعین ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے ہیں، جنہوں نے
محمد الرسول اللہ سے دین سیکھا تھا، پھر انہوں نے سیکھا، پھر آگے انہوں نے سیکھا، پھر آگے انہوں نے سیکھا۔ جنہوں نے رسول اللہ کی شاگردی اختیار کی ہے، شاگردوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پیارے رسول فرماتے ہیں خوشخبریاں ہیں، اور ان کے مقام کے کیا کہنے ہیں۔ دنیا میں رہنے والوں، من رآ فآمنا، جس نے میں محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا، فآمنا، پھر وہ ایمان لے آیا، ایمان بالرسالت اللہ نے اس کو نصیب کر دیا، وہ مجوسیت سے نکل گیا، وہ شرک کی دلدل سے نکل گیا، وہ باطل کی زنجیروں سے نکل گیا، اس نے باطل کی زنجیروں کو توڑ دیا، اس نے لات عزا کو لات مار کر دور کر دیا، کہا میں ایک رب کا پجاری ہوں، جس کے لیے محمد الرسول اللہ آئے ہیں وہ میرا تزکیہ تصفیہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مجھے شرک و کفر سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں، مجھے توحید سکھانے آئے ہیں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، وہ آمنا، پھر وہ ایمان لے آیا، پھر ایمان لانے کے بعد ہر بات کی تصدیق کرتا رہا جو آپ کی زبان اطہر سے نکلی، کہا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ سچی بات ہے، اس میں شک نہیں ہے، جو میرے رسول کی زبان سے نکل آئے میرا ایمان ہے، کبھی جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ کیسا اعتماد، کیسا یقین، اللہ ہر ایک کو نصیب فرما دے۔ آج محبت مصطفیٰ کا دعویٰ تو ہے، لیکن یہ یقین کی انتہا صحابہ پر ہے۔ اس کے بعد ایسے بندے بہت کم نظر آتے ہیں جو کہتے ہوں اقوال مصطفیٰ کے سامنے بس خاموش ہوں میں۔ یہ سچی بات ہے، یہاں بات عمل کر کے بنتی ہے، یہاں بات مان کے بنتی ہے۔ یقین جانیے وہ خوش نصیب ہیں جو بات پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دنیا سے چلے بھی جائیں، عمل اگرچہ کم نصیب ہوتے ہیں، اللہ نے امت محمدیہ کو یہ خصوصیت عطا کی ہے، یہ تھوڑے سے وقت میں تھوڑا سا عمل کریں، اللہ ان کو لاکھوں کا اجر نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ تصدیق کرنے والے، تصدیق کے بعد واتبعک، رسول کی اتباع کرنے والے، میرے رسول فرماتے ہیں طوبی لہو، طوبی لہو، طوبی لہو، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے ماننے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، تصدیق کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کس بات کو مانا ہے؟ کہا ہم نے اپنے رسول کو آخری نبی مانا ہے۔ کس بات کو جانا ہے؟ کہا ہم نے قائد المرسلین کی بات کو حتمی فیصلہ جانا ہے، ہم نے رسول کے فیصلے کو اپنا فیصلہ جانا ہے، ان کو بڑا جج مانا ہے، اور پھر ان کی تصدیق کی ہے۔ تصدیق کرنے کے بعد ہم نے تکذیب کرنے والوں کی تکذیب کی ہے، انہیں دفاع کیا ہے، دفاع سنت کیا ہے، دفاع رسول کیا ہے، آپ کے اقوال کا، آپ کے افعال کا، آپ کے گفتار کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ کہا خوش قسمتی ہے تیرے مقدر کے کیا کہنے، اللہ نے تجھے وہ دولت نصیب کی ہے جس کو لوگ ترستے پھرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تمہیں کیا ملا اتباع رسول میں؟ اتباع رسول کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول کے طریقے کے اپنانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تجھے وہ شرف دیا ہے کہ تو پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ہے، 25 نمازوں کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ پڑھتا تو عشاء کی نماز بعد جماعت ہے، آدھی رات کے قیام کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فجر پڑھا، فجر کی نماز بعد جماعت نصیب ہوئی، کہا ساری رات کے قیام کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں درج کر دیا گیا۔ تیرے نصیب کے کیا کہنے، ابھی فجر پڑھ کے بیٹھا ہے، اشراق پڑھتا ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں تجھے اللہ اتنا اجر دیتے ہیں جتنا یہاں سے زائرین زیارت کرتے وقت سفر کرتا ہے، مکہ کی وادیوں میں جاتا ہے، وہاں طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، پھر جا کر ارکان عمرہ کو پورا کرتا ہے۔ جتنا اللہ عمرہ کرنے والے کو ثواب دیتے ہیں، نبی کی مان کر، نبی کے طریقے پر زندگی بسر کر کے تو بیٹھا پاکستان کے کسی کونے قدرے میں ہے، اللہ تجھے عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
تامتن، مکمل تمہیں عمرے کا ثواب اللہ نصیب کرتے ہیں۔ ذرا جائزہ لیجئے، کیا میری صبح ایسی صبح ہے جیسی مصطفیٰ کی تھی؟ میری فجر ایسی فجر ہے جیسے مصطفیٰ کی تھی؟ میرا ذکر، میرا فکر، میرا صبر، میرا شکر ایسا ہے جیسا مصطفیٰ کا تھا؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اگر اس بات میں کمی ہے تو پھر اس بات کی فکر کر، کیونکہ کامیاب وہی ہوتا ہے کل شیء من الحبیب، جو ہر ایک ادا اپنے محبوب کی اپنا لیتا ہے۔ یہی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ محبوب کی ہر ادا کو محبت کرنے والا اپناتا ہے۔ کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرے فاتبعونی، پھر تم محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے نظر آؤ۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کریں گے، شفقت کریں گے، رحمت کریں گے، برکت کریں گے۔ یہی نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تیری خطاؤں کو بھی معاف کریں گے۔ یہ اتباع سنت کی برکت ہے کہ اللہ محبت مصطفیٰ بھی انسان کو نصیب کر دیتے ہیں، گناہوں کی معافی بھی نصیب کر دیتے ہیں، محبت الہی بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر تم اعراض کرو، سورہ آل عمران، اگر تم اعراض کرو اور منہ پھیر جاؤ سنت مصطفیٰ سے، طریقہ مصطفیٰ سے، دین مصطفیٰ سے، سن لو پھر لا یحب الکافرین، اللہ ایسے کافروں کو محبوب نہیں کرتا، ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر ایسے ظالموں پر، ایسے نافرمانوں پر، ایسے فاسقوں اور فاجروں پر اللہ کی رحمتیں نہیں بلکہ لعنتیں برستی ہیں، جو رسول اللہ کی سنت کو اپناتے نہیں اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ آپ بیٹھے تھے، کہا اتباع سنت کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی اطاعت نصیب ہوتی ہے خوش نصیبوں کو۔ صحیح البخاری ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی کہنا مان لیا، جیسے آپ نے وضو کیا ہے ویسے وضو کیا، جیسے آپ نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھی، جیسے آپ نے ذکر کیا ویسے ذکر کیا، جیسے آپ نے دعا کی ویسے دعا کی، اس کی خوشی غمی ادائے مصطفیٰ ہے، طریقہ مصطفیٰ ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، اس بندے کو اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ بد نصیبی اس شخص کا مقدر بن گئی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، سورہ النور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ڈر جاؤ، خوف کھا جاؤ۔ اللہ کس بات سے ڈرا رہے ہیں؟ یخالفون عن امرہ، میرے رسول کی مخالفت سے ڈر جاؤ، اور لوگوں رسول کی مخالفت سے ڈر جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ تنبیہ کا الارم تیری زندگی میں اللہ دے رہے ہیں۔ بڑے قصص ہیں قرآن میں جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی۔ یہ عاد و سمود کی قوموں کا کیا حال بنا، نیپال میں آنے والے سیلاب کی صورت کو دیکھ لیجئے، سبق حاصل کیجئے۔ مجھے اور آپ کو اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں، اور ڈر جاؤ، باز آ جاؤ۔ یخالفون عن امری، رسول کی مخالفت کرنے سے باز آ جاؤ۔ اگر تم باز نہ ہوگے تو ان تصیبہم فتنہ، پھر تمہیں فتنے آن پڑیں گے، آن گھیریں گے، فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ او یصیبہم عذاب علیم، پھر تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی ہے، آپ نے کہا تھا کھانا دائیں ہاتھ سے کھا، اپنے سامنے سے کہا طاقت نہیں رکھتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ اور جس نے مانا، کہا تیرے لیے سونا حرام ہے، کہا ساری زندگی میں نے سونا حرام کر دیا ہے۔ ایک کو کہا تو نے چادر یہ پھولوں والی پہن رکھی ہے، یہ کیوں پہن رکھی ہے؟ اس نے اس چادر کو جلا کے راکھ کر دیا۔ میرے محبوب کو جو پسند نہ ہو وہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ ایک کو کہا گالی نہیں دی جاتی، کہتا اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی جانور کو، کسی پرندے کو آج تک گالی نہیں دی ہے۔ ایک کو کہا غلام کو نہیں مارنا، اوے تیرا غلام ہے، تیرا نوکر ہے، تیرا ملازم ہے، نہیں جھڑکنا، اوے اپنے ماتحت سے سلوک کرنا ہے۔ میں تو اخلاق سکھانے آیا ہوں، میں تیری اخلاق کی کمیوں کو پورا کرنے آیا ہوں۔ بد اخلاق کو خلق کا درس دینے والے کہتے ہیں لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ،
میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے اور پوچھنے والوں نے پوچھا، کہا رسول کا اگر اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لیجئے، پورا قرآن نبی کا اخلاق ہے۔ کہا غلام کو نہیں مارنا۔ کہنے والا کہتا ہے جب سے میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی کہ غلام کو نہیں مارنا، میں نے آج تک اس ہاتھ سے غلام کو نہیں مارا ہے۔ کہا پڑھنی ہے سورہ ملک؟ کہتا ہے جب سے سنی ہے سورہ ملک پڑھ کے سونا ہے۔ میں نے فجر سے پہلے جب بھی سویا ہوں، عشاء کے بعد جب بھی لیٹا ہوں، سورہ ملک کی تلاوت کر کے لیٹا ہوں، کیونکہ رسول اکرم کی زبان سے نکلی ہے۔ یہ اطاعت، یہ اتباع مقصود ہے تیری نجات کے لیے، اس میں ضمانت رکھی ہے تیری کامیابی کی کہ تو جنت چاہتا ہے تو من اطاعنی دخل الجنہ، جو رسول نے دیا اس کو پکڑ لے، جس چیز سے رسول نے منع کیا باز رہے، جس چیز کی رسول نے آ کر خوشخبری اور نوید سنائی ہے تیرا کام بنتا ہے اس کی تائید کر، اس کی تصدیق کر، اس پر مہر لگا دے کہ آخری فیصلہ ہے جو رسول کی بات ہے میرے لیے۔ اللہ رب العالمین ایسی اتباع سنت ہر ایک کے نصیب میں فرما دے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ سورہ الرعد ہے، 29 آیت ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس طرح کا ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو محبوب ہے، جس چیز کا تقاضا اللہ چاہتے ہیں، ایسا ایماندار ایمان کی زندگی بسر کر کے آتا ہے۔ وعمل الصالحات، اس کی زندگی میں نیکیاں ہوتی ہیں، اگرچہ وہ تھوڑی کیوں نہ ہوں لیکن صالح ہوتی ہیں، سنت کے مطابق ہوتی ہیں۔ طوبی لہم، خوشخبری دے دیجئے، ان کو خوشخبری دے دیجئے، انہیں خوش ہو جانا چاہیے اپنے نصیب پر، اپنے یقین پر، اپنے ایمان پر کہ اللہ نے تمہیں وہ دولت عطا کی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام کو دی تھی، جو تابعین کو دی تھی، جو تبع تابعین کو دی تھی۔ وہ زیارت مصطفیٰ اپنا کر ایمان بالرسالت پر یقین رکھ کے نجات پا گئے، تو آج رسول اللہ کو دیکھ تو نہیں سکا، رسول کے فرمان کو دیکھ کر، ان کانوں سے رسول کا فرمان سن کر اپنے دل و دماغ پر جگہ دیتا ہے اور زنگ کو اتار لیتا ہے۔ تیرے لیے بھی خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور قیامت کے دن بہت اچھا ٹھکانہ اللہ تیرے نصیب میں کرنے والا ہے جنت کی صورت میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا إنكم تؤمنون أمة أنتم خيرها وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لا الہ الا اللہ کی بولی بولنے والوں کے نام، جن کی ابتدا لا الہ الا اللہ ہے، جن کی انتہا محمد الرسول اللہ ہے، جو اللہ کو پوجتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کو پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول یہ ہم نے کیسے کرنا ہے، آج حدیث کی صورت میں، آج سنت کی صورت میں
ذخیرہ حدیث میں بے شمار اقوال، افعال اور احادیث اور طریقے جو رسول اللہ کے ہیں آج بھی موجود ہیں، کل بھی موجود تھے، قیامت تک موجود رہیں گے۔ اس امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، کیونکہ تم ایمان والی ہو، تم یقین والی ہو، اور تمہارا قائد المرسلین، امام المرسلین، خاتم النبیین پر یہ ایمان ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، ذات کے اعتبار سے آخری نبی، بات کے اعتبار سے بھی آخری نبی۔ انتم خیرھا، تم بہترین نبی کی بہترین امت ہو، وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اللہ نے تمہیں عزتیں دی ہیں، تمہارا اکرام دیا ہے، تمہیں احترام دیا ہے، تمہیں معزز بنا دیا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ تم اتباع سنت کرنے والے ہو، تم سنت کی پیروی کرنے والے ہو، تم طریقہ مصطفیٰ پر زندگی بسر کرنے والے ہو۔ اللہ یہ اکرام احترام ہر ایک کے نصیب میں فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔